بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں کو رشتوں کی قدر ہوتی ہے نا، کوئی تو چھوٹی سی بات پر بھی مان جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو رشتوں کی قدر نہیں ہوتی وہ چھوٹی سی بات پر بھی رشتے توڑ دیتے ہیں۔ آنسو چاہے کسی انسان کے ہوں چاہے کسی جانور کے ہوں، یہ آنکھوں سے باہر تبھی آتے ہیں جب دل درد سے بھر جاتا ہے۔ جو انسان اپنے غصے اپنے ایموشن سے لڑنا سیکھ گیا نا، تو سمجھ لینا کہ وہ زندگی جینا سیکھ گیا۔ دنیا والے ہماری چھوٹی سی غلطی پر بھی ہمیں پرایا کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ ہماری بڑی بڑی غلطیوں پر بھی ہمیں اپنا بنائے رکھتے ہیں۔ زندگی میں ایک غلطی کبھی مت کرنا کہ کسی کو بھی اپنا سب کچھ مت سمجھ لینا، کیونکہ اگر کبھی وہ چلا گیا نا تو تمہارا سب کچھ ہی چلا جائے گا۔ ان لوگوں کی ہمیشہ قدر کرنا، یہ تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی کسی انسان کا محتاج مت ہونا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے نا تو آپ کی خوشیاں کسی کے خوش ہونے کے انتظار میں رہیں گی۔ کسی کو اپنا دکھ سناؤ اور مذاق بن جاؤ، اس سے کہیں بہتر ہے کہ چپ رہو اور راکھ بن جاؤ۔ اگر دوستی کرنی ہو تو پاگلوں سے کرو، کیونکہ سمجھدار لوگ ضرورت کے وقت کام نہیں آتے۔ زندگی جب مشکل وقت میں ناچ نچاتی ہے نا، تو ڈھول بجانے والے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ کے قریب ہونے کی قدر نہیں کرتا تو ایسا کام ضرور کرنا کہ وہ آپ کے دور جانے پر افسوس ضرور کرے۔ کچھ رشتوں کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ معافی ہمیشہ غلطی پر دی جاتی ہے، دھوکہ دینے پر نہیں۔ آپ کے پاس صرف پیسہ ہونا چاہیے، کیونکہ احساس کی یہاں کسی کو کوئی قدر نہیں۔ آپ ذرا گر کر دیکھنا، کوئی بھی آپ کو اٹھانے نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی آپ اڑنے لگو گے تو آپ کے اپنے ہی آپ کو گرانے آ جائیں گے۔ کوئی بھی انسان عام حالات کے اندر کبھی بھی کسی رشتے کو نہیں پہچان سکتا۔ رشتوں کی اصل پہچان حاصل کرنے کے لیے مشکل وقت کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کے برے وقت کا ہوتا ہے۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو سب کچھ اچھا نظر آتا ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو غصے میں بھی بات کرنے کا ڈھنگ جانتے ہیں۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ انہیں اجازت دیتی ہے۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ اپنے وقت کو کسی ایسے کام میں لگائیں جس سے آپ کو کبھی پچھتاوا نہ ہو۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیا کرو، اور وہ کام کرو جسے کرنے کے بعد پچھتانا نہ پڑے۔ اس دنیا میں ہمارے زندہ رہنے کا فائدہ ہی کیا اگر ہم ایک دوسرے کے حالات کی تلخی کم نہ کر سکیں۔ زندگی میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں وہی دھوکہ کر جاتے ہیں۔ دنیا کی مصیبتوں کا چوتھائی حصہ تو انسان کی زبان کا پیدا کرتا ہے۔
کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے۔ یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اس لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ اور خیرات کر کے رخصت ہوں۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مانوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں تاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈک اور سکون بخشنے والے، جو آپ کے ساتھ بہت ہی خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے، نہ وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی بات پر مجبور کرتے ہیں، وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ قدر کیجئے ایسے لوگوں کی، کیونکہ ایسے لوگ سب کو نہیں ملتے۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وقت کی قدر کریں اور اسے کارآمد بنائیں۔ خواہشات سے کچھ نہیں بدلتا، فیصلوں سے تھوڑا بہت بدل جاتا ہے، عزم سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ خوبصورتی کا چہرے اور رنگ سے کیا تعلق؟ میں نے تو خوبصورتی مسکراہٹ میں دیکھی ہے، لہجے کی مٹھاس میں دیکھی ہے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے، تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ خاموشی میں ہی راحت ہے، لفظوں کا سفر تو انسان کو تھکا دیتا ہے۔